ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. میں ہوں کامران شاہد. آج جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم جن پہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام تھا, نیب کے 2 ریفرنس تھے, دہشت گردوں کی آہنت کرنے کا الزام تھا, وہ بھی جو ہے وہ رہا ہو گئے. عمران خان صاحب کے نزدیک جو ضمانت ان کی منظور ہوئی, اوبیسلی وہ رہا بھی ہو جائیں گے, پروڈکشن آرڈر کا انتظار ہے ان کے. عمران خان صاحب کے نزدیک یہ جو ایان علی کا ملک سے باہر جانا, شرجیل میمن کا واپس آنا, کاظمی صاحب جو ہیں ان کا رہا ہو جانا ضمانت پہ, اب ڈاکٹر عاصم کا رہا ہو جانا, یہ میچ فکسنگ ہے یا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی وہ ڈیل ہے جو انہوں نے ایکچولی میثاق جمہوریت کے موقع پہ کی تھی, اس کی اسپرٹ کے تحت سب چل رہے ہیں. اور بیسکلی اصل مقابلہ جو ہے وہ عمران خان ورسز دیز 2 مبینہ مافیاز ہے. عمران صاحب نے آج کیا کہا ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. چودھری نثار کی پریس کانفرنس, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو ایک ڈیل کی آفر کی, ایان علی کو چھوڑا جائے. جب جج بیل کا کہے ڈاکٹر عاصم کے لیے تو پروسیکیوٹر جنرل اس کو کنٹیسٹ نہ کرے, ان کو بیل مل گئی ہے. اس سے پہلے آصف زرداری بھی ملک واپس آ گئے. شرجیل میمن جن کے اوپر 5 ارب روپے کی کرپشن تھی وہ بھی واپس آ گئے. جو بیل ملی ڈاکٹر عاصم کو, ان کے اوپر کرپشن کا چارج تھا 480 ارب روپیہ. حج سکینڈل میں کاظمی صاحب وہ بھی چھٹ گئے. مجھے اس میں اب کوئی شک نہیں کہ نواز شریف نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے پینما کے خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ پوری ڈیل کی ہے. نواز شریف کو اب سندھ یاد آ گیا, وہ سندھ میں جا کے پروجیکٹ کے اوپر پروجیکٹ آفر کیے جا رہے ہیں. یہ جو ساری نورا کشتی ہو رہی ہے یہ ایک پلان کے تحت ہے. ایک کرپٹ پرائم منسٹر اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے. دونوں آصف زرداری اور نواز شریف منی لانڈرر ہیں. لے جی, 2 بڑے لیڈروں کو تو چور کہہ دیا عمران صاحب نے پاکستان کی سیاستی کہت و رجالی. اگر یہ سب کچھ صحیح کہہ رہے ہیں, میں کوشش کروں گا چوہے نثار صاحب کی جس پریس کانفرنس کا ریفرنس دیا ہے وہ نکالنے کی کوشش کروں کہ چوہے نثار صاحب نے یہ ببانگ دوہل کہا تھا کھڑے ہو کے کہ زرداری صاحب نے ہمارے خاص لوگوں سے یہ ڈیل آفر کی کہ آپ ایان علی اور ڈاکٹر عاصم کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. آج کا پینل بڑا اہم ہے, پولیٹیشینز نہیں ہیں اس لیے بہت اہم ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے جو ان بائسڈ ویوز رکھتے ہیں پاکستان کے حالات پہ اور تاریخ کو دیکھا ہوا ہے. ہارون رشید صاحب بہت وارم ویلکم, سہیل وڑائی صاحب بہت وارم ویلکم, اور شاہد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہارون صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. سر, یہ صرف سیاسی ریٹرک ہے یا واقعی کہت و رجالی ہے کہ ملک کی اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو تھیسس عمران خان صاحب پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہلکا سا مبالغہ تو اس میں ہے نا, جو ہوتا ہے جو ہمارا مزاج ہے قومی, یعنی وہ اس کو نورا کشتی کہہ رہے ہیں. یہ کہنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کی, یعنی اقتدار حاصل کریں گے تو زرداری صاحب بھی پوری کوشش کریں گے, وہ بھی کریں گے. زرداری صاحب کا پلان یہ لگتا ہے کہ 20-25 سیٹیں کسی طرح پنجاب سے لے لی جائیں جتنی بھی ملیں, اور سندھ میں کو قابو میں رکھا جائے. اور قابو میں ہی ہے, پیر صاحب تو باہر ہی نہیں نکلتے. اور نواز شریف صاحب اب جا رہے ہیں اور وہاں ظاہر ہے نے یہ ایک حربہ یہ ہے وہاں پہ کہ یہ پنجابی ہیں, تو وہاں پہ سندھی تعصب کو کافی بیدار رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو استعمال کیا جائے پولیٹیکل مقاصد کے لیے. اور کراچی میں بھی ان کی کوشش ہے زرداری صاحب کچھ سیٹیں لے لیں. اسے نواز شریف صاحب چاہیں گے 5, 7, 10 سیٹیں جتنی بھی, یا اس سے زیادہ جتنی مل جائیں. بلوچستان تو خیر جاتا منقسم ہوتا ہے, وہ مرکز کے ساتھ جاتا ہے جس کی میجورٹی ہو. پختونخوا میں بھی کوشش کریں گے, جو کہ بہت تاریخی غلطی ہوئی کہ عمران خان کو اکھاڑ پھینکے, کیونکہ عمران خان وہاں ہے تو ان کی بچت ہے. اگر وہ بالکل فری ہے اور اس کو نکال دیں تو اسی طرح زرداری صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جتنی نرمی کی جا سکتی کی جائے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں دونوں حریف بھی ہیں سیاست میں, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, تو یہ کس لیے یہ ایک دوسرے کو ریلیف دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کے نے بہت سی خوفناک بے قاعدگیاں کی ہیں, اور وہ اگر ایک دوسرے کی اجاگر کریں تو کیسے وہ مطلب زرداری صاحب کی وہ بیان کر سکتے ہیں, ان کے پاس بھی انفارمیشن ہے, تو وہی 90s والا ماحول پیدا ہو جائے گا. ایک لحاظ سے یہ مثبت بھی ہے, ایک لحاظ سے. اچھا, بحثیت مجموعی نہیں میں کہہ رہا کہ بھئی ایک دوسرے کے گربان ہی اگر پکڑے رہیں تو معاملات چلیں کیسے. لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بے قاعدگی کرتا ہے تو وہ بھی بس مجبوراً ہی اس کا ذکر کرتے ہیں. ویسے تو یہ کوئی شرافت کی وجہ سے نہیں, ایک اور نقطہ ہے, یہ کوئی شرافت کی وجہ سے نہیں ہے وڑائی صاحب. شرافت کا حال تو یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز کی شادی پہ جو تانہ زنی کی پیپلز پارٹی کے خواتین لیڈروں نے, تو بہت ہی وہ یعنی اس سطح پر چلے گئیں کہ شرم آتی تھی. یعنی جب موقع ملے تو ایک دوسرے کی تحقیر اور تذلیل میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی لڑیں گے ایک دوسرے سے, ممکنہ فوج آ جائے, کوئی تیسرا آ جائے. اب تو عمران خان بھی ایک فیکٹر ہے نا, دونوں لڑیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں, اس سطح پہ جائیں جہاں 90 میں تھے, ایک دوسرے کو جاہل کہتے تھے.
نہیں سر جاہل نہ کہیں گالی نہ دیں لیکن یہ تو بہت بڑا کمپرومائز ہے نا کہ ملک کی اپوزیشن کو گورنمنٹ کے ساتھ مل جائے. دونوں نے خوفناک بے-قاعدگیاں کی ہیں تو کیا کریں. اچھا دامن تو کسی کے صاف ہے نہیں. رائٹ. وڑائی صاحب جیسے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آئی, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جو سفیر تھے ان کے کردار کے متعلق جو اداروں نے جو کہا وہ ثابت ہو گیا, مطلب ان کی غداری کے حوالے سے, ان کی ملک سے کو ڈبل کراس کرنے کے حوالے سے. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر عمران صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ملک کی دو اہم پارٹیاں آپس میں ملی نہیں ہیں, اپوزیشن جس نے احتساب کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کا, تو obviously نواز شریف صاحب حسین حقانی کا معاملہ نہیں اٹھائیں گے, پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھیں گے. پیپلز پارٹی پیناما جیسے مسئلے پہ انہوں نے ثابت بھی کیا کہ ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلتا. تو اگر یہ سب کچھ ہے یہ تو بہت بڑا اس ملک کے عوام کے ساتھ ہاتھ ہے کہ اپوزیشن ساتھ مل جائے. اگر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی آدھی بات سچ ہے اور آدھی بات مبالغہ ہے. سچ کون سی ہے سر پہلے بتا. سچ تو اس حد تک ہے کہ عمران خان کی سیاست کو ناکام کرنے کے لیے دونوں نے درجہ حرارت بڑھا دیا ہے, آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف نے. ٹھیک ہے, دونوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ مقابلہ ان کے درمیان ہو اور عمران کی سیٹیں کم ہو. جوں جو ان کے درمیان درجہ حرارت بڑھے گا, وہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ اس کی بظاہر ایسے لگے ان کے خیال میں امپورٹنس کم ہوگی. تو یہ اسٹریٹجی ہے. لیکن باقی ڈاکٹر عاصم جو ہے اس کو عدالت نے چھوڑا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کا استغاثہ بڑا ویک تھا آپ کی دفعہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, عدالتوں پر ہمیں مکمل عدالت تو ایویڈنس دیکھے گی نا. اگر حکومت کا وکیل ہی کچھ نہ کرے تو کیا ہو سکتا ہے. لیکن 2 سال جو ہے اس کے بعد 2 ججز نے ڈسپیوٹ کیا, ریفری جج نے بالآخر ان کو رہا کیا دونوں کی بات سن کے. اسی طرح حامد سعید کاظمی کا کیس جو ہے وہ جیل میں رہے. تو میرا خیال ہے ہر چیز پر ہر بات درست نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ یہ ان کا بالکل بات صحیح ہے کہ یہ آپس میں ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہماری کنفرنٹیشن بڑھے گی تو تحریک انصاف کی. لیکن بڑائی صاحب اس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ آپ کے خیال میں پریکٹیکلی سپیکنگ پیپلز پارٹی کے پاس وہ کچھ رہ گیا کہ مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ پی ٹی آئی نون لیگ کے درمیان ہوگا 2018 میں. دیکھیں جی, پاناما کا فیصلہ کچھ بھی ہو, پاکستان کی سیاست بدلنے والی ہے. اچھا, اگر فرض کریں پاناما کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی نون لیگ کا زوال ختم, چاہے وہ زوال ہوگا, چاہے زوال شروع, اور چاہے وہ ایک پرائم منسٹر اور لے آئیں, کچھ لے آئیں, پھر پارٹی کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگر ان کو کلین چٹ مل گئی. سر ایک منٹ, یہ پہلا والا ہے نا قصوروار, اس میں آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ڈسکوالیفائی ہو جائے 10 سال 20 سال کے لیے, جب گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے, کوئی ایڈورس ریمارکس آ جائیں, ریفرنس بھیج دیں, ایسی ریفرنس بھیجنا کافی ہوگا نواز شریف صاحب کو فارغ کرنے کے لیے؟ جی نہیں, جب اگر سپریم کورٹ ڈیمیج ہوگا پولیٹیکل نہیں, میرے خیال میں تو پارٹی کا اس دن سے زوال شروع ہو جائے گا اگر یہ فیصلہ. میں پیناما پہ تفصیل سے ہوں آپ کے پاس, مجھے پتا ہے آپ کے پاس بڑی امپورٹنٹ باتیں پیناما پہ, صرف میں اس کو ختم وائنڈ اپ کر لوں. شاہ لطیف صاحب بھی ساتھ. شاہ لطیف صاحب, آج ڈاکٹر عاصم رہا ہو گئے, obviously ان پہ دہشت گردی کے بھی چارجز تھے, رہا ہونے والے مطلب ضمانت ان کی منظور ہو گئی. ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ obviously عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ میرٹ پہ دیکھ کے کیا. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو عمران خان کا یا ان کے ناقدین کا ہے, نواز شریف صاحب اور زرداری کے, کہ کیونکہ آپس میں میچ فکسنگ ہے تو اب کی دفعہ استغاثہ اتنا ویک پیش کیا گیا کہ ججز کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی ایکسیپٹ کہ جس طرح کاظمی صاحب کو رہا کیا ہے اسی طرح ان کی ضمانت منظور کر لیں ڈاکٹر عاصم کی. واٹس یور ٹیک شاہد صاحب؟ دیکھیں, میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے, ضروری ہے. ہمارا سپریم کورٹ ماضی میں کہہ چکا ہے نا کہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ہم اس کا فیصلہ کیسے کریں جب اس کے پیچھے شواہد اور وہ جو ہمیں لا کے انہوں نے دینے ہوتے ہیں سارے ایونٹس, وہی ہمارے سامنے ایسے نہیں آتے جس کی بیس پر ہم ایک انصاف کی بنیاد والا فیصلہ کر سکیں, تو پھر ہم کیا کریں. اور یہ اس وقت انہوں نے بات کی جب اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی والا لاحق تھا اور آج بھی ہے. یعنی نمبر 1 خطرہ آپ کا دہشت گردی, اس کے بعد جو اگلا خطرہ اس ملک میں ڈیفائن کیا گیا وہ آپ کی کرپشن ہے. دونوں کا تعلق ملکی سلامتی سے ہے, اور سپریم کورٹ نے ہینڈز اپ کر دیے یہ کہہ کر کہ جناب ہم ایسے بڑے دہشت گرد اس وقت تک ان کو سزائیں نہیں دے سکتے جب تک اس کے پیچھے استغاثہ جو ہے وہ مضبوط نہ ہو. پھر اس نے کہا کہ جو مقننہ ہے اس کا کام ہے جو ہمارے قوانین میں سقم ہے اس کو ٹھیک کرے, وہ بھی نہیں اس نے کیا. اصلاحات کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, کیا مقننہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ اصلاحات کرے؟ کیا انہوں نے اصلاحات کے نام پر کبھی پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی سیشن دیکھا؟
کیا اس کے اوپر کوئی آپ کو پیش رفت نظر آئی؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات جب ہوں گی تو اس کے تحت جو فیصلہ ہے کیا وہ فیصلہ صحیح طرح سے ہو سکے گا؟ میرے مطابق وہ فیصلہ صحیح نہیں ہو سکتا. اس دوران یعنی میں سمجھتا ہوں اس پورے سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا جو انیشل ایف آئی آر کٹوائی گئی اس کے اندر جس کسی نے بھی یہ الزام لگایا سب سے بڑا کام تو وہاں سے شروع ہوا. اس پورے سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا وہ محض نہیں دیکھیں سب کو انکلوڈ کریں. کیا وہ محض الزام تراشی تھی؟ جس کسی نے الزام لگایا سب سے بڑی ذمہ داری اس کے ثبوت پرووائیڈ کرنا ان کی تھی. وہاں سے آگے چلیں پھر اس کو فالو کرنا. استغاثہ کی بات کر رہا ہوں. یعنی صرف ایک ہی وقت میں سارے لیکن شاہد صاحب یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چھانبین ہوتی ہے. مطلب ہو سکتا ہے آپ یہ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اس سے کیا اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں؟ یہ رہائیوں سے جو ایان علی کا جانا, اگر ایان علی کا کاظمی صاحب کا رہا ہونا اب یہ تیسرا کیس ہے, یہ آپ کے سامنے ہے نا. یہ کھلم کھلا ساری چیزیں کیسے ڈیولپ ہو رہی تھیں؟ کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا ہو جائے گا ایان علی کا اس طرح چھوٹ جانا؟ ایک شخص کے وہم و گمان میں تھا شاہد لطیف صاحب, وہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, ایک شخص جو ہے ان کے وہم و گمان میں تھا کہ ایسا. یار 10 دفعہ تو میں نے لکھا, جی اور بھی بہت سے جرنلسٹوں نے لکھا, پیپلز پارٹی کی شرطی یہ ہے ہاں جی کہ ایان علی وہ کاظمی صاحب کو تو بیچ میں لچ چلا گیا. سنوا دوں آپ کو میں چوہی نثار صاحب کی. تو پھر یہ مفاہمت اور مصالحت ہوئی نا, اسی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. یہ تو سیاسی مفاہمت مصالحت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مکمکا کرو, سادگی میں اور جذبات میں. چوہی نثار صاحب نے یہی بات بتائی تھی جو ایکچولی ابھی ثابت ہوتی آ رہی ہے. کیا کہا تھا سن لینے چوہی صاحب نے. ایک بہت ذمہ آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے, اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے. وہ کس کے پاس آئے میں فی الحال نہیں کروں, مگر سینئر لوگوں کے پاس آئے اور وہ کبھی اس سے اختلاف نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ آپ کا ایان علی سے تعلق کیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر عاصم کا کیس نیب کے پاس ہے, یہ آگے سے الفاظ تھے. وہاں جو پروسیکیوٹر جنرل وہ آپ کے دور کا لگا ہوا ہے, تو آئندہ جو تاریخ آ رہی ہے وہ پروسیکیوٹر جنرل بیل پہ اختلاف نہ. چوہی نثار صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب نے ان کے پاس بندے بھیجے ان کی پارٹی کے پاس ڈیل کے لیے. وڑائی صاحب یہ تو ایکچولی ویسے ہو گیا, ایان علی چلے گی اور ضمانت بھی ہوگی ڈاکٹر عاصم صاحب کی, جو زرداری صاحب چاہ رہے تھے. میں زندگی میں ہمیشہ آپٹمسٹ رہا ہوں. میں کورٹ کے اوپر یہ بات میں نہیں سمجھتا یہ درست ہے. کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کو قبول کرنا چاہیے, اور اس پر اگر مگر کرنا جو ہے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اگر آپ حامد صاحب اگر دیکھیں, اگر آپ ڈیو ریسپیکٹ, میں تو اس سے اگری نہیں کرتا. کورٹ اگر پاکستان کی قبر کھودے, میں پرٹیکولر اس کیس کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جج جو ہیں جیسے مارشاء اللہ کو جسٹیفائی کرتے رہے یا اور بہت سے غلط فیصلے کرتے رہے, یا چیف جسٹس مانا تو جاتا رہا, من مانی کرتے رہے. نہیں مانا تو اس کو بھی جائے گا, مانا تو عدالت کے فیصلے کو نہ ماننے. آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں سر, بالکل آپ کے پاس آ رہا ہوں, ہارون صاحب لیڈ کرنا ہے. جی عدالت کا فیصلے کو نہ ماننا تو انارکی ہے. ایک منٹ ہے شاہد لطیف صاحب, یہ تو انارکی ہو جائے گی نا. انارکی تو کوئی نہیں چاہے گا, فیصلہ تو ماننا ہوگا, لیکن آنکھیں بند کر کے ہر چیز پہ اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2, عدالت کو کون ذمہ دار قرار دے رہا ہے؟ تو تفتیش کرنے والا. کامران صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاناما کیس کا فیصلہ کسی جماعت کی مرضی کے مطابق نہ آیا تو انصاف کے جنازے لکھنے کے 1977 جیسی تحریک چلے گی. 1977 جیسی تحریک چلے گی. یہ نہیں ہوگا. ہاں جی, فیصلہ آپ خود بولتا ہے کہ وہ میرٹ پہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا, اور سیاستدانوں کی رائے کوئی رائے نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ متعین کرنے کی کوشش کریں گے انصاف کے ساتھ کہ فیصلہ کیسا ہے. فیصلہ اس پہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ چونکہ فلاں کے حق میں ہو تو پھر ٹھیک ہے. ہم تو دیکھیں گے کہ وہ کیس کو کس طرح ڈیل کیا گیا, فیصلہ تو خود بولتا ہے. میں آتا ہوں کہ شاہد لطیف صاحب, وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اچھا ہے, وڑائی صاحب نے تھوڑا ڈیفرنٹ رائے لی, ورنہ سب کی ایک ہی رائے بن رہی تھی. وہ کہہ رہے ہیں اگر مگر نہیں کرنا چاہیے عدالت کے فیصلے پہ, تو یہ چوہی نثار نے جو کہا وہ ریلیونٹ ہے. وہ ہو سکتا ہے زرداری صاحب نے کہا ان کو نہیں ہو سکتا کہ شک کی اس میں کوئی نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ کیا کورٹ زرداری صاحب کے کہنے پہ فیصلہ جی نہیں, ہم تو سر یہ کہہ رہے ہیں استغاثہ کمزور ہوا ہے. نہیں, لیکن یہ استغاثہ تو رینجرز نے بنایا. نہیں, ہاں, ہم صرف تو پولیس سے بنایا, اس معاملے کو حکومت نے بنایا. جی رینجر نے کہا تھا ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا. اس معاملے کو گڑبڑ نہ کریں. جی
اس معاملے کو گڑبڑ نہ کریں. میں تو کوٹ کر رہا ہوں نا کسی چیز کو, ریفرنس سے بات کریں. اسی عدالت نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا. اگر آپ عدالت کے صحیح فیصلے چاہتے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عدالت پہ یقین ہے, بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو فیصلے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے ثبوت اور شواہد جانے چاہیے. اور وہ خود کہہ چکے, چونکہ یہ ثبوت نہیں آتے ہمارا فیصلہ صحیح نہیں ہو. عدالت خود کہہ رہی ہے ہم صحیح فیصلے نہیں کر پاتے, لہٰذا ہم کیسے کہیں کہ عدالت کا فیصلہ صحیح نہیں ہے. ویسے بھی یہ نیب کے کیسز تھے, نیب نے سارا کیس بڑائی صاحب پیش کرنا تھا, اور نیب کی تو جو درگتا آج کل بن رہی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. وہ ہمارے جو اسپورٹس اینکر ہے وہ پتا چلا 2003 میں جمالی صاحب نے مبینہ طور پہ چٹ دے کے ان کو نیب میں رکھوایا تھا. اصل بات تو یہ ہے کامران صاحب, اصل بات ہے اسپورٹس کی اینکر ہے, وہ ڈی جی ڈائریکٹر لگی ہیں وہ. جمالی صاحب کا یہی کام تھا. جمالی صاحب اور کیا کرتا تھا 2003 میں؟ جمالی صاحب نے گلوب سیدھا کروا دیا تھا سڑک پہ یار, اور امریکہ میں جا کے کہہ دیا, امریکہ میں جا کے کہا بات سنیں, اصل بات یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کوئی چیز نہیں, قوم ایک ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ یہ سارے کا نتیجہ کیا ہوگا. کیا جس طرح پاناما پہ ہم بات کر رہے ہیں, میجر تو اس وقت بات یہ ہے کہ پاناما کا فیصلہ. سر یہ بریک کے بعد کروں گا میں اس پہ بات. نتیجہ میں بھی عرض کرتا ہوں آپ سے. سر بریک کے بعد لیں گے. پاناما جناب نے گھیرا ہوا ہے, پاناما نے پورے پاکستان کی سیاست کو. عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں, فیصلہ آ نہیں رہا. انڈائریکٹلی عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تھکتے جا رہے ہیں, آپ فیصلہ کر دیں. فیصلے کے پراسپیکٹس پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. بریک کے بعد کریں گے پاناما کو لے کر. ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. پاناما کیس نے پاکستان کی جو انٹلیکچوئلز ہیں, پاکستان کے عام آدمی, اس کو متاثر کیا ہے بائی آل مینس, اور اس کا فیصلہ شاید اس سے بھی زیادہ حد تک متاثر کرے. وڑائی صاحب آپ کا اپنا تھیسس کیا ہے اس کے اوپر؟ پاناما کا فیصلہ بھی آیا نہیں, لیکن کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں اور ان کے ایفیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ یہ دو بڑی پارٹیز تحریک انصاف اور نون لیگ پہ؟ دیکھیں جی, بڑی کلیئر بات ہے کہ پاناما ہر صورت پر سیاست پر گہرے ترین اثرات مرتب کرے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا. جیسے پہلے کہا کہ اگر فیصلہ نون کے خلاف آیا, نون کا نہ صرف اخلاقی عملی زوال شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر فیصلہ ان کو کلین چٹ مل گئی تو یوں سمجھے کہ تحریک انصاف کا زوال شروع ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس اگلا ہی الیکشن ہے باز, جس میں عمران خان کے پاس اور تحریک انصاف کے پاس, کیونکہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ میں کوئی عمران خان کو ریپلیس کرنے والی کرزمیٹک. نواز شریف صاحب کے پاس لاسٹ الیکشن نہیں ہے. نواز شریف کے پاس ہے, لیکن ان کی ایک وراثتی لائن موجود ہے. مطلب ان کے بعد آپ کہتے ہیں مریم نواز صاحب آ جائیں گی. مریم نواز ہے, حمزہ ہے, شہباز شریف ہے, ایک پوری وراثتی لائن ہے, جس طرح پیپلز پارٹی میں ہے. تحریک انصاف میں تو کوئی وراثتی لائن نہیں. لیکن سر پیپلز پارٹی کی لائن فلوپ ہوگی تو آپ اتنے مطمئن کیوں رکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی لائن چلے گی؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہ بعد میں آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ابھی تحریک, میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کی لائن فلوپ ہو گئی وراثت کی. ٹھیک ہے, لیکن ہے تو صحیح نا. اچھا اگر اچھا میں ایک چیز آپ سے پوچھ لوں, آپ جب کہتے ہیں فیصلہ نون لیگ کے خلاف اگر آ گیا, اگر ان کے بچوں کے خلاف آ گیا وہ بھی ان کے خلاف تصور؟ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر وہ بھی ان کے خلاف ہی ہوگا. ٹھیک ہے, میں کلین کر دوں. اور کلین چٹ سے مراد نہ بچوں کے خلاف آئے نہ نواز شریف, اور کہیں یہ ایویڈنس ہی نہیں دے سکے. ہاں جی, اس کا مطلب ہے اگلا الیکشن نون کی جھولی میں گر جائے گا, چاہے لوڈ شیڈنگ ختم ہو یا نہ ہو. چل ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ اب جب ایک پارٹی رہے گی تو یوں سمجھے کہ ایک نئی پارٹی پھر جنم لے گی. یعنی جب اگر نون لیگ رہ جائے گی, اگر نون لیگ رہے گی یا تحریک انصاف تحریک چلاتی ہے اگر, جو 1977 کی طرح کی تحریک ہوتی ہے, تو پھر بھی ایک نئی پارٹی جنم لے گی. یعنی نہیں ابھرے گی اس الیکشن سے پہلے؟ آپ کے نہیں, اس الیکشن کے بعد. اس الیکشن میں تو نون اور پی ٹی آئی ہی مدد. اور آپ کہہ رہے ہیں جو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں سے نکلے گی وہ نئی پارٹی؟ جی بالکل. اچھا, یہ آپ کا تھیسس ہے اس حوالے سے. ہارون صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا پارٹی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ کسی اچھے نجومی کو 3 مہینے سے زیادہ کی پیشین گوئی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ویسے تو سہیل صاحب دائی ہیں پوری سیاست کی, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں بچی ہوگی یا بچہ ہوگا, لیکن میں کہہ نہیں سکتا, میں نے اس پہ مائنڈ اپلائی بھی نہیں کیا. اور آپ کو فیصلہ کیا لگتا ہے؟ لیکن میں تو نہیں, آپ کو پتا میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. میں عدالت کے فیصلے کے معاملے میں رائے نہیں کرنا اور عدالت کو پریشرائز کرنا, اس کو غیر مہذب حرکت سمجھے. سراج الحق صاحب کرتے نہیں, آپ نے تو پھر بھی محتاط پر ہے. میں کہنا سراج الحق صاحب کرتے فیصلہ ان کے خلاف آنا چاہیے. یار یہ کون سی عدالت ہے جس کو بتایا جائے کہ آپ یہ فیصلہ کریں؟ یا عمران خان صاحب کہتے دیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ 300 صفحے کا اس طرح کا فیصلہ لکھنا, عمران خان کو 3 سال چاہیے ہوں گے. ٹھیک,
کوئی مذاق تھوڑی ہے. میں نہیں سمجھتا عدالتوں کے چلے ایک میرا سوال آپ سے پھر, یہ جو لیکن میں یہ مانتا ہی نہیں کہ نواز شریف صاحب باقی رہیں گے. اور یار 10 سال الیکشن سے پہلے کسی صورت میں پاناما کا کوئی بھی فیصلہ ہو. اچھا, اس لیے حضور والا کہ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا, انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. عدالت تو خیر شواہد پہ فیصلہ کرتی ہے, میرے کہنے پہ تو نہیں کرے گی. ٹھیک اور ہے, ٹیکس بھی نہیں دیا اور اثاثے ظاہر بھی نہیں کیے. 3 جرم تو ثابت ہے نا پبلک کی نگاہ میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تو عدالت کو نہیں کہہ رہا, لیکن عدالت تو ڈاکومنٹس پہ فیصلہ منی لانڈرنگ کے لیے برعکس دلائل ثبوت پہ پیش نہیں کر سکے نون لیگ والے سوائے قطری لیٹر کے. یہ بات صحیح ہے. ایک جو انکمبینسی فیکٹر ہوتا ہے, لوگ اکتا آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا, دیکھیے یہی جینیس تھے نا جن کے جی بالکل تعلیمات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں, یا اور تاریخ میں جو بڑے لوگ گزرے, لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے نفرت ہوتی ہے. یہ دیکھ دیکھ کے ان کی شکلیں, اور لکھا ہوا مال روڈ پہ ٹی بی کے خلاف جنگ, اوپر نواز شریف کی تصویر اور شہباز شریف کی تصویر ہے. یہ ڈاکٹر ہے یار, ہاں جی, یہ تمہارا کیا تعلق ہے؟ ٹینڈر نوٹس پہ بھی تصویر. اکتا جاتی ہے خلق خدا ہر ایک سے. اور اگر نہ اکتائی کیوں نہ اکتائی؟ کبھی ایسا ہوا نہیں بھائی صاحب. پاکستان میں اگر فیلڈ مارشل ایوب خان نے اتنا کام کیا, صنعت کاری کی, ضیاء الحق کے زمانے میں غربت کم ہوئی, ضیاء الحق کی افغان پالیسی کی سپورٹ کبھی 70% سر کہیں امکان لگتا ہے آپ کو پیناما کیس کا فیصلہ عمران خان کو ختم کر دے گا اگر بالکل حد میں آ گیا؟ مجھے نہیں لگتا. یعنی اس سے عمران خان کو نقصان تو ہوگا, لیکن کیا عمران خان کے حامی اسے چھوڑ جائیں گے؟ دھچکا لگے گا اگلے دن. یہ آپ خان کی نفسیات کو نہیں سمجھتے, صحیح یا غلط. اگلے دن ایک اور جھنڈا اس نے اٹھایا ہوگا. وہ کرپشن پہ یہی ایک کام ہے, ایشو ہے. کرپشن سے ریلیٹڈ تو بہت سی چیزیں ہیں, یہ اپنا میٹرو اور یہ بسیں اور یہ فلاں. اور آپ مجھے بتائیے کس قوم, کوئی قوم ایسا وزیر اعظم قبول کر سکتی ہے جس کی دولت ملک سے باہر ہو؟ کیا ہوا قوم جو کاروبار وہ کیا مجبوری میں کیا نا, قومیں پریکٹیکل ہوتی ہیں, قومیں کوئی دانے. چلے اس پہ میں رہ لوں گا بعد میں. بڑائی صاحب کے دوسرا الٹرنیٹو کیا ہے؟ نواز شریف کا الٹرنیٹو زرداری ہے, عمران خان مریم نواز ہیں, حمزہ شہباز مریم نواز. چھوڑے یار, میں اس پہ بات نہیں, خاتون حمزہ شہباز خاتون کی بات نہیں انہوں نے بھی بتایا. مریم نواز اور حمزہ حکومت کریں گے اس ملک پہ, ابھی بتایا انہوں نے. دیکھیں جی نہیں دیکھیں, 2 باتوں پہ فیصلہ ہوتا ہے. ایک ہے مورل ہائی گراؤنڈ, دوسرا ہے پریکٹیکل وائبلٹی. جب عمران خان اور نواز شریف کے درمیان فیصلہ ہو رہا تھا تو پریکٹیکل وائبلٹی کا فیصلہ اور ہوا. آج بھی وہی آپ کے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ اگر مورل ہائی گراؤنڈ سے گزرے تو پھر پریکٹیکل وائبلٹی پہ فیصلہ ہوگا, جس کے لیے عمران خان کو تیاری کرنی ہوگی. ابھی نہیں, عمران خان کی کک تیاری نہیں ہے بھائی جان. میں نے اس سے کہا, مجھے بتاؤ امریکہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ, عربوں کے ساتھ, کاروباری طبقے کے ساتھ, فوج سے ورکنگ ریلیشن شپ, یہ ریلوے, پی آئی اے, اسٹیل مل, صنعت, انڈسٹری, کیا کہا عمران صاحب نے آپ کو؟ تو وہ پھر پہلے تو اس نے اس کو مذاق میں لیا کہ میں کیا کروں, یہ کروں. میں نے کہا آپ سیریس ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر کہا اچھا بتائیں کیا کریں. تو میں نے کہا کرنے کا کام جب وقت گزر جاتا ہے اس وقت تمہیں یاد آتا ہے. نہیں سر, ابھی تو انہوں نے پرائم منسٹر بننا تب بتا دیجیے گا, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے. وہ نواز شریف بنے نا 96 میں, تو پہلے میٹنگ میں پہلا فکر یہ کہا ہن کی کریے. وہ بھائی تیاری حکومت چلانا اس مشکل ملک ہے, بڑا مشکل ملک ہے. تھنک ٹینک ہونے چاہیے, ورکنگ گروپ ہونے چاہیے, اس لیے ہم ایک تھنک ٹینک بنا رہے ہیں, شیڈو کیبنا, جو شیڈو کابینہ ہونی چاہیے. ہم ایک تھنک ٹینک بنا رہے ہیں جو بہت جلد نظر آئے گا. شاہد لطیف صاحب پیناما پہ شیڈو کابینہ میں اگر سیف اللہ نیازی کو شامل کر دیں عمران خان. بڑائی صاحب نے کہا کہ اگر فیصلہ نون لیگ کے خلاف ہوا, وہ تو خیر سب کو پتا ہے, پھر تو ہوا ہی ہوا. کلین چٹ مل گئی تو نواز شریف صاحب کو ہٹا نہیں سکے گا. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے, پیناما کس حد تک عمران خان اور نواز شریف صاحب کی سیاست کو متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں پیشین گوئی ہم کرنے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک جو حالات و واقعات ہیں اس کے تحت جو چیزیں بالکل کھلے عام سامنے آئی ہیں, اس میں ایک منی لانڈرنگ والا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کسی حد تک وہ ثابت ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پراپرٹی کس کی ہے, بالکل پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کی ہے. یہ چیز جب پراپرٹی ثابت ہو گئی کہ کسی کی ہے, تو پھر اس کو یہ بھی تو ثابت کرنا ہے نا کہ وہ کہاں سے بنائی گئی. اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان سپریم کورٹ کے سامنے آیا اور یہاں سارے معاملات کنکلوڈ ہو گئے. اب وہ فیصلہ کیا آتا ہے, جیسے آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آتا ہے گو ان کو وقتی کامیابی ہو جائے گی, مگر ایک مثل بھی ہے اس کو بھی نہ بھولیں, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. آج آپ ایک سٹریٹ پہ بھی کھڑے آدمی کو پوچھ لیں, دیکھیں میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا نا کہ اس ملک کے سب سے 2 جو بڑے خطرات ہیں وہ کیا ہیں, ایک دہشت گردی ہے, دوسرا کرپشن ہے.
کیونکہ دونوں کا تعلق ملک کی سلامتی شاہد لطیف صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہو لیکن جو فیصلے کی سماعت ہوئی ہے اس پیناما کی اس نے اخلاقی ساکھ کو متاثر کیا ہے شریف فیملی کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام ریڈی والا بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا بالکل میں سمجھتا ہوں بالکل کیا ہے. گو عدالت کا فیصلہ اگر ان کے حق میں آتا ہے اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا, مگر یہ جو لوگ جو محسوس کر رہے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں گر گئے, آپ سمجھتے ہیں یہ چپ کر کے بیٹھے؟ لیکن سر ایک بات بتائیے, اتنا بڑا معاملہ ایک بات بتائیے, تھوڑی کنٹرڈکشن ہے اس بات میں. دیکھیں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, زرداری صاحب پہ جب الزام لگا 10% کا, انہوں نے 12 سال جیل بھگتی, وہ عدالت سے بیل آؤٹ ہوئے, لیکن لوگوں میں ان کی کرپشن کا امیج مبینہ طور پہ اس طرح ہی رہا اور وہ الیکشن بھی کاسٹ کر گیا ان کو. تو اگر نواز شریف صاحب کے خلاف بقول آپ کے پیناما کی سماعت میں اتنا ہی نیگیٹو امیج بن چکا ہے اخلاقی لحاظ سے, ایک عام آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرپٹ ہیں, تو پھر تو فیصلہ جو بھی ہے, زرداری صاحب بھی رہا ہو گئے تھے, فیصلے میں رہائی بھی مل جائے نواز شریف صاحب کو تو ان کو تو ہارنا چاہیے زرداری صاحب کی طرح. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر تو اخلاقی لحاظ سے واقعی وہی حالت ہے ان کی جو زرداری صاحب کی تھی کرپشن کو لے کر. زرداری صاحب کے معاملے کو پاناما سے ایکویٹ نہ کریں, اس کو پاناما سے ایکویٹ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں حالات و واقعات اور اس کا جو پس منظر ہے وہ مختلف ہے. کیسے؟ زرداری صاحب والا معاملہ سال ہر سال دیکھیں 11 سال اور وہ اس میں جیل جاتے رہے, جیل سے آتے رہے, اور وہ کہتے رہے تاریخیں پہ جاتے نہیں تھے, کہتے تھے میں مقدمہ بھگت رہا ہوں, تو لہٰذا وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ لوگوں کی شاید یادداشت بھی ختم ہوتی گئی. لیکن وہ رہا ہوئے نا. پاناما کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات نہیں دوسری بات, پاناما کا قصہ یہ ملک میں کسی سیاسی پارٹی نے نہیں اٹھایا. پاناما کا قصہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور پوری دنیا میں میں نے صرف کانٹیکسٹ کیا ہے آپ کی اس کونوٹیشن کو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عام ریڈی والا نواز شریف کے خلاف ہو گیا ہوا ہے اور فیصلہ جو بھی ہو اس پہ ہوگا. میں نے آپ سے کہا چلیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن وڑائی صاحب سے بھی میں وڑائی صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے کہ ہارون صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ جی لوگ اکتا جاتے ہیں لیڈرشپ سے. کیا نواز شریف سے لوگ اکتا گئے نواز شریف صاحب سے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں یہ بوڑھی ہو چکی ہیں, اپنی طبی عمر کے آخری سانس لے رہی ہیں. اچھا, اور اگر ان کو ریجوونیٹ نہیں کیا جاتا, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی پوری نسل نیچے بیٹھی ہوئی ہے جو ریجوونیٹ کرے گی. نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک سمبل موجود ہے جو عمران کے پاس نہیں, جو عمران کے پاس نہیں ہے. یہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں ینگسٹر کو, یوتھ کو کوئی برتھ دینے کو تیار. تو سر یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان کی عوام سیاسی موروثی سیاست کے حق میں ہے, کیونکہ آپ یہی تھیسس دے رہے ہیں نا مجھے, کیونکہ پیپلز پارٹی جب آپ بات نہیں دیکھیں, میں اس وقت یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں 2 جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وراثت جو ہے نہیں یہ وہ پہلے والی بات آپ کر رہے ہیں, اس کی پہلے والی بات. اچھا اس کا یہ ہے, دیکھیں سیاسی جماعت جو ہے نا, مثلا عمران خان ہے, وراثت کی سیاست غلط ہے, لیکن فرض کریں عمران خان نہ ہو تو ان کی پارٹی کی کنٹینیوٹی کیا ہے؟ کیا ان جیسا کوئی کرزمیٹک, آپ خود ہنس رہے ہیں, تو کرزمیٹک لیڈرشپ جو ہے وہ پھر نہیں شاہ محمود کا نام لے رہا ہے تو ہنس بھی رہا ہے, نساد ہنس بھی رہے. تو دیکھیں یہ پرابلم ہوتا ہے. اسی لیے تھرڈ ورلڈ کنٹری جہاں جمہوریت نہیں ہوتی, جہاں جمہوریت ہے وہاں تو کلیئر ہے کہ نمبر 2 بندہ اس کی جگہ لے لے. اور آپ شور ہے کہ 2018 کے الیکشن تک نواز شریف صاحب وائبل رہیں گے؟ پاناما کو بھی سائیڈ پہ کر دیں آپ. پاناما کو اگر سائیڈ پہ کر دیں پھر تو وہ پریکٹیکلی وائبل ہے. ہارون صاحب عمران خان فارغ ہے 2018 کے الیکشن اگر پاناما نہ ہو؟ فارغ نہیں ہوگا عمران خان موسٹ پروبیبلی. اگر یہی سینیریو رہتا, کوئی بڑا فیکٹر نہیں آتا جس میں پاناما کا فیصلہ بھی شامل ہے, تو عمران خان بڑی اپوزیشن پارٹی تو کم از کم ہوگا نا, بڑی اپوزیشن پارٹی اگر وہ حکومت میں نہ آئے, اگر وہ سیاسی حرکیات کو سمجھتا ہو اور جو 5-6 کرنے کے کام ہے اگر وہ کر لے, اگر یہ خوش آمدیوں میں جو 4 گھنٹے وہ گزارتا ہے نہ گزارے, اچھے ایڈوائزر کچھ بہتر ہوں قدرے, اور اس کی پارٹی میں ہے 6 لیڈر بھی ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو, تو الیکشن بھی جیت سکتا ہے. یہ اب اس کی قسمت پہ ہے نا کہ وہ سارے کام کرتا ہے. پنجاب میں ان کا ہے اتنا ہولڈ ہوگا پنجاب سے الیکشن؟ جی اقتدار ان کی جھولی میں پڑا ہے, سوائے اس کو تاج کو اٹھا کے سر پہ رکھا. عمران خان کی بات سنیں, سارا ساز و سامان باورچی خانے میں پڑا ہوا ہے. اب یہ ہے کھانا پکانا آتا ہے تو پکا لے, نہیں پکانا آتا تو پھر جا کے کبھی کبھی بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے نا لبوں اور کپ کے درمیان. یہی پالیٹکس ہے نا, پولیٹیکل ایکیومنٹ نہیں ہے نا بھائی. شاہد لطیف صاحب سے یہ اس کے, لیکن میں اس سے ایگری کرتا ہوں
کہ یہ سیاسی جماعتیں ہو گئی بوڑھی، اذکار رفتہ ہو گئی ہیں، یہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں ڈالی جائیں گی، اور یہ جو چمچے آج کل چینج کریں اس کو، ریفارم کریں، یہ جو چمچے آج کل پھر رہے ہیں نا سر اٹھائے ہوئے، ان کو نئے آقا جلد تلاش کرنا۔ رائٹ، میں ایک بریک لوں گا، اس کے بعد شاہد لطیف صاحب سے بھی رائے لوں گا، عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کی ایک بریک لیتے ہیں جی۔ الیکشن ایئر آلموسٹ قریب ہے اور سرگرمیاں سیاسی سٹارٹ ہو چکی ہیں، کچھ پارٹیز پیناما کا ویٹ کر رہی ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، سیاسی مستقبل میں عمران خان اور نواز شریف کو آپ کہاں دیکھتے ہیں قطع نظر پیناما کے 2018 میں؟ دیکھیں، جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پرانی پارٹی ہے، اس کا ایک نام ہے، پھر وہ اس وقت حکومت میں ہیں، بہت سارے کام وہ اس طرح کے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے جس میں ان کو الیکشن میں فائدہ ہو اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو، خاص کر پنجاب کے علاقے میں۔ جہاں تک عمران کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کے تحت وہ ان پر پورا نہیں اتر سکے، یعنی انہوں نے نوجوان قیادت اور نئے پاکستان کی بات کی تھی، کاش وہ ہمیں کے پی کے میں نظر آتی، یعنی وہاں پورے پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، مگر جو ان کے اپنے احتساب کے چیف تھے جنرل حامد، ان کا بیان ہے جب انہوں نے ریزائن کیا، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بہت سارے شواہد تھے جس کے تحت میں بڑے لوگوں کی طرف موو کر رہا تھا، این اس وقت پہ ان کا ہٹ جانا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر گیا۔ تو جہاں آپ کے کہنے میں اور کرنے میں اس طرح کے تضاد ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کی مقبولیت جو ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، پہلی بات کہ کیا پاناما کا جو فیصلہ ہے ان کے حق میں آتا ہے، پھر وہ اپنی جو نوجوان قیادت ہے۔ تو شاہد صاحب، آپ بھی نواز شریف صاحب کو ایز اے اسٹرانگ وہ دیکھ رہے ہیں امیدوار جیتنے کے 2018 کے الیکشن میں، اگر پیناما کا کیس فیصلہ نہیں آتا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ نہیں، اگر ان کے خلاف نہیں آتا تو پھر تو ویسے ہی ان کی مقبولیت بڑھ گئی نا۔ اچھا، تو پھر تو مقبولیت بڑھ گئی، اور اگر پاناما کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر حالات بدلیں گے اور بدل سکتے ہیں، عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ جائے گا، بہت گند پڑ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدل سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بدل سکتا ہے، اگر پاناما کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے اور عمران جو ہیں وہ واقعی اپنے کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ اپنی جو اصلاحات ہیں وہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پانسا بدلے گا۔ رائٹ، ڈیمیج سے مراد کیا پارٹی ٹوٹ جائے گی ان کی، ایم ایل ایز ٹوٹ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے بڑائی صاحب؟ سب کچھ ہو جائے گا۔ اچھا، دیکھیں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ہوا چل جائے گی عمران خان، کنونشن لیگ جیسے تھی، ایوب خان گئے، اس کے بعد کنونشن لیگ نظر نہیں آئی۔ نون لیگ تو کنونشن لیگ تو نہیں نا سر، یار پہلے نہیں چھوڑ گئے تھے۔ نہیں سر، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یار ان کے وزیر ہیں جو ان کے خلاف ہمیں خبریں دیا کرتے ہیں۔ پارٹی جو ہے نا نون لیگ، وہ نواز شریف ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور باقی ساری اس کی ایکسٹینشن ہے۔ اگر نواز شریف کو ڈیمیج ہوتا ہے، اسی طرح عمران خان کو اگر ڈیمیج ہوا تو تحریک انصاف کو بھی اسی طرح ذوق پہنچے گا، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ تو بال جو ہے وہ عدالت کی اس میں پاناما جو ہے وہ میک اور بریک ہے پالیٹکس کورٹ میں۔ جی بالکل، جی ہارون صاحب ایسے ہی ہے۔ نہیں، میں 100% تو نہیں اگری کرتا، لیکن عمران خان کو اتنا ڈیمیج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نواز شریف کا کرپٹ ہونا تو اسٹیبلشڈ ہے۔ کیسے میڈیا پرسیپشن میں؟ نہیں، جو عام لوگوں سے پوچھ لیں، قلعہ گجر سنگھ میں جائیں، سروے کر لیں، عوام مطلب یہ چھاپنے کے لیے نہ کریں، لیکن یا کیمرہ نہ لے کے جائیں، لوگوں سے پوچھیں کہ یہ ایماندار ہے، تو 100 آدمیوں سے پوچھیں تو 70 مانیں گے، لیکن وہ میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے جی کہ نواز شریف کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے۔ 1990 میں جب گلف میں فوجیں بھیجنے کی بات تھی، ٹھیک ہے، میں اس وقت رپورٹر تھا، مجھے یاد ہے لاہور میں اتنے جلوس نکلے صدام حسین کے حق میں کہ ایسے لگتا تھا کہ کل نواز شریف کا تختہ الٹ جائے گا، لیکن 6 مہینے کے اندر نواز شریف اسی پبلک کو اپنے حق میں کر چکے تھے۔ نواز شریف کے اندر منورنگ صدام میں مارا گیا، نہیں پاپولیرٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کیس جیت گئے، اگر وہ کیس جیتتے ہیں تو عمران خان تو ڈیفینیٹلی اگلا الیکشن بھی وہی جیتے ہیں۔ اور سہیل صاحب، ہر 10 سال کے بعد ایک لیڈر تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے، وہ کوڑے دان اس کے قریب آ پہنچا ہے۔ ہاں، اگر الیکشن کا فیصلہ ہو، اگر پاناما کا بوڑھی ہو گئی ہیں، نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر پاناما کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، پھر اگلا الیکشن ان کے حق میں۔ اچھا جی، ہے تو اندازہ ہی، غیب تو ہم نہیں جانتے، الیکشن جیت بھی جائے حکومت نہیں کر سکتا۔ ہارون صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن شاہد لطیف صاحب اور سہیل بھائی صاحب obviously کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ابھی بھی ایک وائبل پارٹی ہے، پریکٹیکل،
لیکن پیراما کیس کا فیصلہ پھر بھی تختہ پلٹ سکتا ہے. ویوز کل تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت.